كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وکلوا واشربوا کھاؤ اور پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے کو پھٹ کر ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر رات آنے تک روزے پورے کرو ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوها ان کے پاس نہ جاؤ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں لعلہم یتقون کہ انہیں پرہیزگاری ملے تلاوت شدہ آیہ مبارک کا آج دوسرا درس ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب نے فرمایا کلوا واشربوا اے مسلمانوں جیسے کہ تمہیں روزہ کی راتوں میں صحبت کی اجازت ہے تو ایسے ہی تمہیں یہ بھی اختیار دیا جاتا ہے کہ رات میں کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید ڈورا رات کے کالے ڈورے سے ظاہر ہو جائے یعنی کو پھٹ کر صبح صادق ظاہر ہو جائے پھر اس وقت سے شروع کر کے رات آنے تک ثم اتموا الصیام الی اللیل روزے پورے کرو فرمایا یہ بھی خیال رکھو کہ اعتکاف میں زیادہ پابندی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو تو کسی وقت بھی گھر والوں کے پاس نہ جاؤ نہ دن میں رات میں کیونکہ روزہ تو شام کو ختم ہو جاتا ہے مگر اعتکاف چاند دیکھتے ہی ختم ہوگا فرمایا یہ جو کچھ احکام بیان ہوئے ہیں تلک حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں لا تقربوها ان کو توڑنا تو کیا مانا ان کے قریب بھی نہ جاؤ حرام سے بچنے کے لیے شبہ کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ فرمایا جیسے کہ ہم نے روزہ اعتکاف کے احکام صاف صاف بیان فرمائے ہیں ایسے ہی سارے ہی احکام واضح کر کے فرمایا لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ یہ لوگ آسانی سے عمل کر کے لعلہم یتقون تقوی پرہیزگاری حاصل کریں یہ بات ذہن نشین رہے کہ رب تبارک و تعالی نے روزہ کے احکام کے بعد متصلاً اعتکاف کے احکام بیان فرمائے اعتکاف اور روزہ میں کئی مناسبتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ علماء نے لکھا اعتکاف کے لیے روزہ ایسا لازمی ہے جیسے نماز کے لیے رو بقبلہ ہونا اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ روزے کی طرح اعتکاف میں بھی عشق کا غلبہ ہے عقل اس میں حیران ہے کہ فقط 10 دن میں مسجد میں بیٹھ جانا ہی عبادت کیسے بن گیا اس کے راز کو اللہ ہی جانتا ہے اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ جیسے روزہ میں حلال روزیوں کو حرام فرما دیا گیا ہے تو ایسے ہی اعتکاف میں بھی حلال چیزوں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور چوتھی مناسبت یہ ہے کہ جیسے روزہ دار پر لازم ہو جاتا ہے کہ سوتے جاگتے چلتے پھرتے روزہ منہ میں رہتا ہے روزہ دار ہر حال میں عابد رہتا ہے ایسے ہی اعتکاف والا آدمی معتکف کو اعتکاف ایسے لازم ہو جاتا ہے سوتے جاگتے کھاتے پیتے معتکف عبادت میں رہتا ہے بہرحال اعتکاف روزہ سے کئی مناسبتیں رکھتا ہے ان وجوہ سے اعتکاف کے احکام روزے کے احکام کے ساتھ بیان ہوئے اعتکاف کے مسائل فضائل فوائد
ان کا بیان آئندہ دروس میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا و ابداننا والسلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا. اللہم وسع ارزاقنا. اللہم حسن عاقبتنا. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلی اللہ علی النبی الکریم.